یہ ان کا کہنا تھا. اگلی صفحے پچھلی صفحے سب لوگوں کو میں نے دیکھا، سب زاروں قطار رونے لگے. السلام علیکم گائز، میرا نام عدنان رؤف راجپوت ہے. پاکستان ٹریولنگ پیشن سوشل ایشوز کے ساتھ حاضر. تو مجھے جو ہے ایک دن یاد آ گیا کہ میں ساہیوال میں موجود تھا. ساہیوال میں مین شہر میں گول چکر کے پاس ایک مسجد ہے، پرانی بنی ہوئی اپراکس، کیونکہ میں تو جب سے پیدا ہوں، جب میں نے ہوش سنبھالا تب سے دیکھ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے کی مسجد ہے. ساہیوال میں بڑی مشہور جگہ ہے وہ گول چکر، وہیں ہماری آبائی حویلی بھی تھی. تو جمعے کا بڑا اہتمام ہوتا تھا حویلی میں. ویسے نمازوں کے حوالے سے لیڈیز بہت نمازیں پڑھتی تھی، جینٹس کا اتنا زیادہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن یہ ہوتا تھا جمعے کے دن بڑا اس گھر میں، اس حویلی میں بڑا چہل پہل ہوتی تھی کہ بھئی وہ نماز پڑھی جائے. میں بھی چلا گیا مسجد کو. میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر اور باہر صرف چونا ہوا ہے، وائٹ چونا. پنجاب میں اس وقت یہ ہوتا تھا، ہر سال کے سال لوگ جو ہے نا کلی اور چونا کراتے تھے تاکہ جو ہے نا صفائی ہو جائے. اس وقت تو اتنا کلر کا اور اتنی کاسٹ کا آپشن تھا نہیں، سادگی تھی. جب بھی غم خوشی کوئی ہو گیا تو چونا کرا دیا انہوں نے. تو مسجد کو میں نے گیا، اندر داخل ہوا تو وائٹ کلر کی ساری طرف دیواریں چیزیں، اور اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا لال اینٹوں کے صحن نے میرا استقبال کیا. لال اینٹوں کے صحن نے، جس کے اوپر جھاڑو لگایا گیا تھا اور پانی چھڑکا گیا تھا گرمی کے موسم کی وجہ سے، تاکہ وہ ٹھنڈک کا احساس کرے، ٹھنڈک کا کرے. اس کے اوپر کچھ پلاسٹک کی چٹائیاں یا دریاں اس طرح بچھی ہوئی تھی. میں نے دیکھا کہ لوگ، ابھی خطبہ اسٹارٹ نہیں ہوا لیکن لوگ آ کے بیٹھے ہوئے. چھوٹے سے سادے سے وضو خانے اور پرانی کانچ کی لکھائی سے کیلی گرافی کو چھوا ہوا ہے، کچھ مکے مدینے کی تصویریں وغیرہ بنی ہوئی. میں مسجد کو دیکھ رہا تھا، مسجد کے محرابیں وغیرہ سب دیکھ رہا تھا. بہت پرانے طرز کی بنی ہوئی تھی. ہمارے دادا اور ہمارے اس جتنے میرے چچا اور تایا وغیرہ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہے. اسی مسجد سے انہوں نے قرآن پاک اور اس کی دینی تعلیم حاصل کی. تو میری ایک انٹرنل ایک اٹیچمنٹ تھی کہ میں نے کہا میں جاؤں وہاں نماز پڑھوں. تو جب میں نے نماز پڑھنے کے لیے وہاں گیا، انہوں نے خطبہ اسٹارٹ کیا. خطبہ دینے کے لیے جب وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے مائک کا استعمال نہیں کیا. میں حیران تھا کہ بابا جی ہیں، کافی ایجڈ، سفید داڑھی، ایک سادہ سے انہوں نے تہمت باندھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک کرتا تھا ان کا گول گلے کا، اور وہ لے کر ایک ان کا ہاتھ میں ایک سادہ سا رومال تھا اور وہ لے کر بیٹھے، اور ایک لکڑی کا ممبر بنا ہوا تھا اس کے اوپر وہ بیٹھے. انہوں نے لوگوں سے بیان دینا شروع کیا اور لوگ حیران تھے کہ امام صاحب جو ہے نا گفتگو نہیں کر رہے، خاموشی سے لوگوں کو دیکھ رہے. تو اس میں سے اکثر بیشتر لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان سے قرآن پاک پڑھا ہوا تھا. تو ایک نے ہمت کر کے کہا کہ حاجی جی تسی سٹارٹ نہیں کر رہے ہو، کی گل ہے؟ انہوں نے کہا جی آج جمعہ نہیں ہوگا. سب حیران پریشان دیکھ رہے امام صاحب کی طرف. انہوں نے کہا کہ جی تم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بچپن میں مجھ سے قرآن پاک پڑھا. تم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جن کا میں نے نکاح پڑھا ہے. تم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جن کی غم خوشیوں میں تم لوگ مجھے بڑھا چڑھا کر لے کر گئے، بڑی عزت دیتے ہو، بڑا مان دیتے ہو. میں محلے سے گزرتا ہوں، ہائی ایک آدمی میرا ہاتھ چومتا ہے، خیال کرتا ہے. میری زندگی یہیں سے شروع ہوئی تھی اور یہیں ختم ہونے کو آ گئی. لیکن میں بڑے دکھ کے ساتھ اس ممبر سے تمہیں آج ایک پیغام دینے جا رہا ہوں کہ تم میں سے اکثر بھائی ایسے ہیں جنہوں نے بھائی کے اوپر جائیداد کا کیس کیا ہوا ہے. تم میں سے اکثر ایسے ہیں جنہوں نے بہنوں کا حق دینے سے انکار کیا ہوا ہے. تم میں سے اکثر پڑوسی ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ محل بنا رہے ہیں. تم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی ضد بازی میں مہنگی سے مہنگی گاڑی خرید رہے ہیں، بقرہ عید پہ مہنگے سے مہنگا جانور لا رہے ہیں. تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آج میں تم لوگوں سے یہ دو باتیں کر ہی لوں. یہ ساری گفتگو وہ پنجابی میں کر رہے تھے. میرے لیے یہ ایکسپیرینس بڑا نیا تھا. میں بڑا حیران تھا اس بات کو دیکھ کے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ یار یہ کیسی مسجد ہے اور یہ کیسا بیان چل رہا ہے. تو بیان اس میں انہوں نے سٹارٹ اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا کہ جب تک تم میں سے ایک ایک بھائی کھڑے ہو کر
اپنے بھائی سے معافی نہیں مانگے گا اور یہاں کھڑے ہو کے مسجد میں یہ اعلان نہیں کرے گا کہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا، ہم استاد جی، ہم مولوی صاحب، ہم حاجی صاحب آپ کے سامنے یہ عہد کرتے ہیں کل عدالت میں جا کے ہم اپنے کیس ختم کر دیں گے اور بیٹھ کر اس مسجد میں بیٹھ کے صلح نامے سے سارے مسئلے حل کریں گے، ہم اپنی بہنوں کو حصہ دے دیں گے، ہم دیگر تمام زیادتیاں جو ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں آج سے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، تب میں نے نماز پڑھانی ہے، ورنہ میں نے جمعے کے بعد میں نے یہاں نماز ہی نہیں پڑھانی۔ زارو قطار رونے لگے۔ یہ پنجاب کی ساہیوال کے ایک چھوٹے سے شہر کی گول چکر کی ایک مسجد کی کہانی، ایک واقعہ ہے، حقیقی سچا واقعہ۔ لوگ رونے لگے اور ممبر پہ بیٹھا ہوا وہ بوڑھا آدمی روتے روتے کہہ رہا ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں میری تربیت میں کھوٹ تھا، میری تربیت میں کھوٹ تھا، میں نے تمہیں یہاں قرآن پاک پڑھایا، اس کے ساتھ دینی تعلیم دی، اس کے ساتھ دنیا کے معاملات سمجھائے، اس کا یہ نتیجہ آنا تھا کہ بھائی بھائی پہ کیس کر کے بیٹھا ہوا ہے، بھائی بہن سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، بہنوئی سے ناراض ہے، محلے والے برابر میں ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں، یہ اس محلے کی مین مسجد ہے، میں ہی تعلیم دیتا ہوں، میں ہر جمعے خطبے دیتا ہوں، اس کا تم پہ یہ اثر ہوا ہے۔ اور اس کے بعد وہ ہچکیاں لیتے رہے سارے لوگ، حاجی صاحب کرتے ممبر کے ساتھ آس پاس ان کے آگے، کوئی پانی کا پیالہ لینے بھاگا، کوئی کیا لینے بھاگا، مسجد میں ایک الگ سا منظر تھا، اور وہ ان کے ساتھ ان کو انہوں نے پانی وغیرہ پلایا اور سب ان کے پیروں میں گرے ہوئے تھے کہ حاجی صاحب، استاد جی، مولوی صاحب، آپ معاف کر دیں، آپ معاف کر دیں۔ تو کہہ رہے نہیں، میں نے سمجھ لیا ہے کہ میرے خدا نے مجھے معاف نہیں کرنا، تو آج پہلے فیصلہ ہو جائے، اس کے بعد پھر میں آگے زندگی کا سوچوں گا، نہیں تو آج کے بعد میں نے اس ممبر پہ نہیں بیٹھنا۔ وہاں کھڑے کھڑے لوگوں نے حلفیہ اقرار کیا، ایسے ایک ہاتھ اٹھا کے حلفیہ اقرار کیا، بھائی سے جو دوسری صف میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی ادھر منہ کر کے بیٹھا تھا، وہ دونوں آ کے آپس میں گلے ملے، انہوں نے معافیاں مانگی، بڑے بھائی نے چھوٹے سے، چھوٹے نے بڑے سے، محلے داروں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا، بولا جب تک تم اپنا دل صاف نہیں کرو گے میں جمعہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ میری زندگی کا سب سے یادگار جمعہ تھا جو میں نے اپنی زندگی میں پڑھا، تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہر آدمی نے توبہ کی، اس کے بعد مولوی صاحب نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھ کے آبدیدہ آنکھوں کے ساتھ میں بھی وہاں سے واپس آیا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک مولوی صاحب، ایک امام صاحب، ایک کہ وہ سوسائٹی میں کیسے اوپینین لیڈر ہیں کمال کے، کہ اگر وہ چاہیں کہ وہ پورا ہفتہ اس کی تیاری کریں کہ یار میرے پاس 500,000 آدمی نے آنا ہے، اور میں ان کو وہ واقعات جو وہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں میں وہی سنایا جا رہا ہوں، میں کیوں نہ اس کی جگہ ان کو مسائل سمجھاؤں، میں کیوں نہ ان کو یہ سمجھاؤں کہ ہم تبلیغ پہ جاتے ہیں، ہم سب جگہ جاتے ہیں، لیکن جب ہم دنیا میں واپس جاتے ہیں تو ہم گاڑی بھی غلط پارک کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں، ہم اور دیگر رشتہ دار کو تنگ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، ہم آتے جاتے اوورٹیک غلط کرتے ہیں، ہم لوگوں کو لعنت ملامت کرتے ہیں، ہم لوگوں سے قرضہ لینے کے بعد ہم ان کو قرضہ واپس نہیں کرتے، یہاں تک کہ قرضہ لینے والا رشتہ داری بھی ختم کر جاتا ہے اور قرضہ بھی وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، کورٹ کچہریوں میں پڑ جاتے ہیں، ساری زندگی 22 سال لوگوں کے کیس چلتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں، بچیوں کی شادی ہوتے نہیں دیکھا کہ وہ وہیں کے وہیں بیٹھی رہ گئی، بوڑھی ہو گئی، سفید بال آگے سر میں، لیکن آپس کے مسئلے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے جو دیندار ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی پوسٹ پہ بٹھایا ہے، برائے مہربانی اگلے جمعوں میں جہاں جہاں آپ ہوں، جہاں تک یہ میری ویڈیو جا رہی ہے، برائے مہربانی آپ اپنی اہمیت جانیں کہ آپ اوپینین لیڈر ہیں، آپ معاشرے میں بدلاؤ لا سکتے ہیں، تو برائے مہربانی جمعے کا خطبہ بہت خاص طور پر تیار کر کے لائیں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، جو لوگ آپ کے پاس اکٹھا ہوں ان کو فائدہ ہو۔ اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا۔ عدنان رؤف راجپوت کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔